ناظرین، لاہور کو پیرس بنانے کے خواب دیکھنے والے خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے کبھی لاہور کے اس پوش علاقے کا دورہ بھی کیا؟ یہ جس جگہ پر میں کھڑا ہوں اس کو وفاقی کالونی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر وفاقی حکومت کے ملازمین رہائش پذیر ہیں، وہ لوگ جو وفاق کے سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں۔ کیا یہ پنجاب کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ وفاقی کالونی جو ہے یہ انڈیا میں ہے، یا یہ وفاقی کالونی جو ہے کسی جرمنی یا پیرس میں واقع ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں، یہ بچے بیمار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ میرے دائیں اور بائیں صرف وہ معصوم بچے کھڑے ہیں جو کہ دن رات جب سکولوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اسی گند سے گزر کے جاتے ہیں۔ میں ناظرین آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آئیں دیکھیں کہ یہ کیا حال ہے۔ یہ وہ وفاقی کالونی ہے جہاں سے گزر کے میرے یہ معصوم بچے جاتے ہیں۔ ان کی بیماریوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اسی لاہور کو پیرس بنانے کے خواب دیکھنے والے خادم اعلیٰ پنجاب نے کبھی یہاں کا دورہ کیا؟ ان کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آئیں اور آ کے دیکھیں کہ یہاں پر کیا حالات ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ہم یہاں پر کھڑے جو لوگ ہیں اور یہاں پر وفاقی کالونی میں جو لوگ رہتے ہیں، جو بزرگ رہتے ہیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور بھائی، وہ کس حیثیت سے دوچار ہیں، آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ آئیں ناظرین، جی آپ کیا کہتے ہیں جی اس حوالے؟ سر، جب بارش ہوتی ہے، بارش کے علاوہ بھی یہ پانی تقریباً 12 مہینے 24 گھنٹے یہ پانی کھڑا رہتا ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو جہاں گزرنے کا بالکل راستہ نہیں ملتا، اور کئی دفعہ ہم اپلیکیشنیں دے چکے ہیں۔ یہاں پہ جو ایکسین ہے، جو ایس ٹی او، ان کے دفتر میں کئی دفعہ اپلیکیشنیں دے چکے ہیں، لیکن کوئی بندہ یہاں نہ تو صفائی کے لیے کوئی آتا ہے، نہ کوئی گٹر کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے، اور نہ اس کا کوئی جو اس کے ہے آفیسر، انہوں نے آج تک ابھی دورہ کیا ہے۔ اور بچے ہمارے آئے دن بیمار رہتے ہیں، خسرہ، پولیو، ان کے جو برے حالات ہیں، ڈائریا، ہم تو ان کی دوائیاں اور علاج کرا کے تنگ آ گئے۔ سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو کیا کہ تھک گئے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا، یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم دوائیں لے کھپ گئے ہیں، ہماری اتنی پے نہیں ہے، اتنے بچے دوائیں پیسے لگا دیے۔ یہ لوگوں کو شرم نہیں آتی، کہتے ہیں ہمارے پاس واس نہیں ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں کچھ کر سکتے یہ لوگوں کو مالکان حقوق دے دیں، اگر نہیں سنبھال سکتے یہ کالونی تو مالکان حقوق دیں، لوگ خود اپنی کالونی سنبھال لیں گے، لوگ اپنا ٹریٹمنٹ خود کر لیں گے۔ یہ لوگ یہ نا آتے ہیں واس مانگ کے چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہمیں مطمئن کے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے سینگ پانی بھرے پے ہیں، ہم واش روم کرنے نہیں کر سکتے، اتنا برا حال ہوا پیا، بچے سارے بیمار ہوئے پے ہیں۔ ناظرین آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ دیکھیں ناظرین، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر کائی جمی ہوئی ہے اور یہاں پر شاپر پڑے ہوئے ہیں جس میں گند ہے، غلاظت ہے، اور یہ پوری کی پوری اسی طرح یہ گلیوں کا حال ہے۔ یہ ایک گلی نہیں بلکہ یہاں پر کم از کم 50 گلیاں ایسی ہیں جن کا حال یہی ہے۔ آئے ناظرین چلتے ہیں اور آپ کو چل کے ان گھروں میں بھی دکھاتے ہیں کہ گھروں میں کیا حال ہے۔ یہ گند ہوتا ہے، یہ مچھر آتے ہیں، مکھیاں آتی ہیں، ہمارے اندر کمروں میں نہیں بیٹھا جاتا ہم سے۔ بس پتہ ہی ہے بھائی، مجبوری، بہت تنگ ہو رہے ہیں ہم تو، بہت بیماریاں اس طرح بہت آ رہی ہیں نا، اس طرح کچھ کریں اس پانی کا۔ جا کے شکایت کرتے ہیں، بات ان سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، لیکن کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں آتا مسئلہ حل کرنے۔ ماں جی آپ کچھ بھائی یہی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ گھروں میں پانی جاتا ہے گندا، اور اتنی بدبو آتی ہے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، یہاں بہت بدبو ہے اور مچھر پیدا ہو جائے گا، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑی مہربانی ہوگی کہ یہ ساری صفائی کرا دے بس۔ اور میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے اندروں میں سارا پانی جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں اتنا گند ہے، ہمارا گھر بھی یہ ساتھ ہی، یہی ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ بچی باہر نکلے گی تو واپس بھی آئے گی کہ نہیں، اتنا گند ہے۔ اتنی اپلیکیشنیں دی ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ کئی بچے گٹر میں بھی گر جاتے ہیں، لیکن کافی اپلیکیشن دی ہیں لیکن کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ بس یہی کہنا کہ ان کو تھوڑی سی شرم آ جائے اور یہ ہماری صفائی کروا دے، کچھ اچھا انتظام ہو جائے ہمارے محلے کا۔ تو میری بہن آپ رہ کیسے رہی یہاں پر؟ بس مجبوری ہے، الاٹ ہوا ہے، رہنا پڑتا ہے اب، اور ہمارا گھر تو ہے نہیں، یہی ہے۔ نہیں تو آپ نے کبھی ان سے بات کی جو یہاں پر متعلقہ افسران ہیں؟ بات کی ہے، ہم کافی دفعہ بات بھی کی ہے، ہم خود بھی گئے ہیں افسروں کے پاس، لیکن وہ کوئی عمل درآمد کیا کہتے ہیں؟ فی الحال وہ کر دیتے ہیں، تھوڑی سی صفائی کر، تھوڑا سا پانی نکل گیا۔ لیکن یہ جتنا برا حال ہے، یہ دیکھیں نا، آپ کے پانی ہے، کیچڑ ہے، مچھر ہے، دوسرے جراثیم ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کافی دفعہ دینا تو 2-3 ماہ بعد تھوڑا سا پانی نکال دیتے ہیں، اور نکالنے کے بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ کافی دفعہ ہم گٹر تو بند ہے۔ جی میری بہن آپ آئیے گا۔ ہاں جی میری بہن آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کتنا گند پڑا ہوا ہے، بہت زیادہ ہے، بہت پریشان ہیں ہم، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہماری صفائیاں یہ وہ ہم کیا کریں گے؟
ٹھیک ہے نا. اگر یہ نہیں ہوگا تو بہت کرتے ہیں انکوائری میں, آئے دن ہم جاتی ہیں, یہ گٹر بند ہو گیا, یہ ہو گیا, بس رکھ لی 10 دن تک. خواتین کا بھی کوئی احترام نہیں ہے. ملازم جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں پے نہیں ملتی, وہ اپنی جگہ. ہاں صحیح بات ہے, ہمیں نہیں پہنچنے دیا. بڑی پریشانی بنتی ہے. 200 400 دے کے ہم ملازم بلاتے ہیں تو کام کرتے ہیں, نہیں تو پیسے خود دیتی ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ جی تشریف لائیے گا آگے, ذرا آگے آ جائیے گا پلیز. جی ہم نے صفائی کروائی ہے تو پیسے بھی دیتے ہیں ہر بار 100 200 250 روپے بھی دے دیتے ہیں, لیکن کوئی نہیں, ان پہ اثر نہیں ہو رہا. جہاں سے وہ خود گزرتے ہیں وہاں پہ پھول لگے ہوئے ہیں, سارا کچھ انہوں نے ادھر کام کروایا ہوا ہے. تو ہم غریبوں کو بھی تو دیکھیں نا, ہمیں دیکھیں, ہمارے بچوں کو دیکھیں. اتنے بچے ہمارے بیمار ہوتے ہیں جب یہاں سے گزرتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ خواتین بتا رہی ہیں کہ یہ لوگ کمپلینٹ سیل میں بھی گئے, ان کی آواز نہیں سنی گئی, کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا کیا جو یہاں پر ان کی آفیسر ہیں, جو ایکسین ہیں, آپ ان کو جا کے ملی؟ وہ نہیں ملتے ہی نہیں ہے, وہ ملتی ہی نہیں ہے. وہ جب ان کا موڈ ہوتا ہے تب وہ بات کرتے ہیں. ہم عورتیں نہیں, بعض دفعہ نہیں نکل سکتی, تو بس وہ پھر ملتے بھی نہیں ہے, نہ کوئی فون اٹھاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. چلیں ان سے بڑے بھی تو افسران ہیں, کیا آپ لوگوں نے جب یہ نہیں سنتے تو بڑے افسران ہماری کیا سنیں گے؟ کچھ نہیں. تو پھر آپ کیا یہاں پر جو ممبر اسمبلی ہیں آپ نے ان کو کہا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں سنتا, بس کہتے ہیں خود ہی کروائیں جو بھی کروانا ہے. بس ایسے آپ پرائیویٹ کام کروا رہے ہیں. پیسے آپ خود دیتے ہیں؟ خود دیتے ہیں پیسے. آج بھی دیے ہیں, آج بھی نہیں ہے. 200 روپے دیا, 200 روپے دیا. اب یہاں سے لگے ہوئے 100 سے کم نہیں آتا ہمارے. تو پیسے لیے بغیر نہیں کام نہیں کرتے, پھر بھی نہیں ہوتا کام, پھر بھی نہیں ہوتا. بالکل کام نہیں ہوتا ہمارا. 4 سال سے ہم ادھر آئے ہیں, ہم نے یہی کچھ دیکھا ہے. خود بخود کام نہیں کرتے, 10 دفعہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے, دھکے گانے پڑتے ہیں, پھر کہیں جا کے وہ کمپلین سنتے ہیں, پھر بھی بار بار کال کرنی پڑتی ہے, پھر بھی کہتے ہیں جی نہیں ہمارے پاس بندے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بس بڑی بکواس بازی سنی نہیں جاتی. ناظرین ہماری ایک بہت پیاری سی بیٹی ہے, اس سے بات کرتے. جی بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ نادیہ. بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6 میں پڑھتے ہو. تو آپ اسی گندے پانی سے گزرتے ہو؟ جی, جب ہم اکیڈمی جاتے ہیں تو ہم یہاں سے گزرتے ہیں, ہمیں مسائل کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیٹا کتنا اچھا لگتا ہے گزرنا. نہیں, بہت اچھا, یہ تو بہت خوبصورت ہے. دل کرتا ہے. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تیرنے کو دل کرتا ہے. تو آپ نے کبھی سوئمنگ کی؟ بس دل کرتا ہے, پھر کہتے ہیں چلے رہے ہیں, میرا خیال آج کر ہی لیں. بس ارادہ کار ہے, سب بھی کرتے ہیں پھر. جی بیٹا کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میری حکومت پنجاب سے یہ درخواست ہے کہ ہماری گلیوں کو آ کے صاف کروائیں. مشکل ہے. تو پنجاب حکومت نہیں آتی؟ نہیں, وہ خود اپنے گھر تو بھر لیں, ان کے پاس کچھ ہوگا تو وہ آئیں گے. جی ماں جی آپ آئیے گا, آپ آگے ماں جی آئیں. آپ ماں جی آپ آئیے گا, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی ماں جی. ان کا اپنا بھرے گا تو وہ کسی کو دیں گے نا کچھ. نہیں, شہباز شریف صاحب تو بڑا کام کر رہے ہیں. کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا, سب اپنے لیے کرتا ہر کوئی. وہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں. ہاں آپ میرا خیال سب سے زیادہ بول رہی ہیں, آپ ذرا تھوڑی لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ گلی انہیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, وہ جگہ وہ ایک دفعہ ادھر آئے نا, ادھر آ کے الیکشن اب انہوں نے لڑنے ووٹ لینے, پل بنا دیے, سڑکیں بنا دی, اور بہت سارے انہوں نے کام کر دیے. ہمارے لیے تھوڑی بنائے ہیں, اپنا فائدہ لیا. ہم نے کون سا ان پلوں پہ گزرنا ہے. ان بلاکوں کے درمیان گندا پانی سیوریج کا باہر ایسے پھیلا ہے جیسے دریا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایکسین صاحبہ یا کوئی PWD کا بندہ آ کے, متعلقہ آدمی آ کے اس کو دیکھے کہ یہاں کے رہائشیوں کا کیا حال ہے, اور کسی وقت بھی کوئی بڑی بیماری پھیل سکتی ہے. یہ کم از کم 2 ماہ ہو گئے ہیں اس PWD کی انکوائری دفتر میں آتے ہوئے, اور اگلے ہی روز ہم SDO کے پاس بھی گئے تھے, انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے. ہمارے گھروں میں آپ جا کے دیکھ لیں, وہاں سین میں پانی کھڑا ہے گٹر کا, اور ہمیں 12 چکر لگاتے ہوئے. آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ میرا 26 بلاک میں 26/4. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں زیولوجیکل سروے آف پاکستان میں جاب کرتا ہوں ایز اے ڈیلیگیٹ. پانی آپ کے گھر میں آ گیا؟ پانی ہمارے گھر میں سین میں کھڑا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بارہا کتنے چکر لگا چکے ہیں. وفاقی کالونی کا مین مسئلہ یہ کہ یہاں پہ ہر وقت سیوریج چوک رہتے ہیں, اور یہ جو سیوریج چوک گھروں کے میں پانی نکل رہا ہے, سینوں میں پانی نکل رہا ہے, میرے اپنے گھر میں پانی نکل رہا ہے. تو سیوریج لائن ان کی بالکل بلاک ہے, کوئی کام نہیں ہوتا اس کا. جتنی دفعہ کمپلین کریں, ایکسین کو کریں, کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے. جب فنڈ ہی نہیں ہے تو کام کیا ہوگا؟ اور جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں بندوں کے پاس آتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جتنا بھی عملہ PWD کا ہے وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے. نہیں, کام فارغ تو بیٹھے ہی ہیں, تو کام جب ان کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے, کام کرنے کے لیے پراپر کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ تو پھر نکالیں ان کو نوکریوں سے.
نہیں نا سرکاری ملازم جو ہے اگر اس کو فارغ بٹھایا ہوا فنڈ نہیں ہے تو محکمہ بند کریں, محکمے والوں کو نکالیں. ہاں بالکل فنڈ ان کو دینے چاہیے تاکہ وہ کام کریں. جب ان کو کہتے ہیں بھی کھولنے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں بانس چاہیے, ہمیں بانس کے پیسے بھی نہیں ہے. بانس کے پیسے بھی نہیں ہے جی. بانس ہر دفعہ جب گٹر کھلانا بانس لے کے دینے ہیں آپ نے. یعنی اگر گٹر کھلوانے تو اس کے لیے بانس بھی آپ نے اپنی جیب سے لے کے جی بالکل جناب. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی؟ گھر کی کمپلین مین یہاں پر یہ اوپر ہمارے منسٹر لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی. سارا فنڈ تو یہ لوگ کھا جاتے ہیں. کون کھا جاتا ہے؟ منسٹر لیول کے 17% کٹوتی ان کے ہر فنڈ میں ہوتی نہیں ہے. یہ ان کی کمیشن ان کے پاکٹوں میں نہیں جاتی. چل رہا ہے جتنے یہ گاڑیاں چلا رہے ہیں, ایک گاڑی کا فنڈ جو ایک منسٹر کا فنڈ اگر وفاقی کالونی میں آ جائے نا تو یہاں کی حالت سدھر جائے. یہ دیکھیں یہ کیا حالت ہے. یہ پٹی صاحب نے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آئیں جی. ایک تو مینٹیننس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں انہوں نے جانا بھی ہے تو انہیں کہنا ہے کہ آپ اگر پنکھا خراب ہے آپ ایسے کریں اتنے پیسے دے دیں اور آپ اپنی چیز ٹھیک کروا لیں. اگر کسی نے کوئی نل ٹھیک کروانی ہے اس کے بھی آپ نہیں لا کے دیں, ہم وہ لگا کے دیں گے. تو پھر یہ کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر جب آتے ہیں تو عملہ جو ہے وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے. پیسے چیز کے لیے جو چیز کروانی ہے انہوں نے لگوانی ہے اس کے لیے کہتے ہیں ہمیں لا کے دیں وہ چیز. سر یہ ہم تو 10 سال سے رہ رہے ہیں. یہ سڑک بنی 5-7 سال ہو گئے. سیوریج کے لیے انہوں نے پیپ بچھایا تھا کہ ٹھیکیدار بعد میں یہ سڑک بنائے گا, لیکن آج دیکھ لیں اس کی حالت کیا ہے. یہ جن کے کروڑوں روپے فنڈ ملا ہے کہتے تھے یہ مل کے کھا گئے. وہ کروڑوں روپے کھا گیا. ہاں جی بس یہ سارے جو محکمے والے مل کے کھا گئے. ہمیں تو یہ اطلاع ملی ہے کہ فنڈ آئے تھے, ٹھیکیدار کی ذمہ دار تھی, ٹھیکیدار اور اس کی ملی بوگس سے نا یہ سارے فنڈ کھا گئے. اور جو سامان تھے کون تھے پتہ نہیں ہمیں. ٹھیکیدار ہمیں کیا ہے, ہم تو ادھر ملازم ہیں ہم تو, اور تقریباً ہمارے 5% مینٹیننس کے سلسلے میں ہر بیسک پیسے کٹتا ہے ہر منتھ. ہر امپلائی سے 5% جو ہے نا وہ منتھلی کٹتے ہیں اس کی بیسک پے سے, جو 500 سے لے کے تقریباً ہزاروں میں اماؤنٹ اکٹھی ہوتی ہے جو مینٹیننس کے لیے کاٹتے ہیں. اور آج تک کبھی 1 روپیہ انہوں نے یہاں پہ نہیں لگایا. ایک صفائی کے لیے کوئی بندہ, کوئی کوڑا اٹھانے والا اگر آتا ہے تو وہ اپنے پیسے لیتا ہے پھر اٹھاتا ہے. اگر کوئی گٹر کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے پیسے لیتا ہے پھر وہ گٹر کی صفائی کرتا ہے. اور اس پیسے کا حساب کون دے گا؟ میں جناب شہباز شریف صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس وفاقی کالونی کا خود دورہ کریں اور دیکھیں کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اس کس زندگی سے وہ گزر رہے ہیں اور کس مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ, اور یہ کیا کس عذاب سے گزر رہے ہیں. یہاں پہ کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, پولیو, خسرہ, اور بچے آئے دن بیمار رہتے ہیں. یہاں پہ تقریباً ہر گھر کے اندر پانی کھڑا ہے. اور یہ جو وفاقی وزیر ہے, وزارت تو ہے اس کے پاس, لیکن آج تک اس وزیر نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں. یہ وفاقی کالونی نہیں ہے بلکہ یہ کہ کھنڈر کا ایک منظر پیش کر رہی ہے. اور اس سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ چھپڑ کالونی ہے, یہاں پہ آ کے دیکھیں اور یہاں کے مکینوں سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کا. اور ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سابقہ ممبر قومی اسمبلی طاہرہ آصف, جو کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی MQM کی ممبر بھی ہیں. طاہرہ آصف, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی میڈم, آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ اس وقت وفاقی کالونی میں رہائش پذیر ہیں, یہاں کے جو حالات ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ میں تو ان حالات پہ کڑنے کے علاوہ کچھ بولنے کی تو پوزیشن بھی نہیں رہی, بیکاز ایک وقت تھا جب وفاقی کالونی کے حالات وفاقی کالونی کی ایک MNA کی وجہ سے صرف سدھرنا شروع ہوئے تھے, ورنہ یہ ایک المیہ ہے کہ جو وفاقی کالونی جتنی بھی پنجاب میں ہیں, صرف یہ وفاقی کالونی نہیں جتنی بھی پورے پنجاب میں ہیں, وہاں پر یہ ایک انہوں نے بائنڈنگ لگا دی ہے کہ جناب جو کارپوریشن ہے یا صوبائی گورنمنٹ ہے وہ وفاقی کالونی میں یا فیڈرل گورنمنٹ کالونیز میں اپنی فنڈنگ نہیں کر سکتی. لوکل گورنمنٹ سسٹم میں بھی یہ پرابلم آیا کہ جناب جو آپ کا کارپوریشن کے تحت آ رہی ہیں اس میں وفاقی کالونی یا فیڈرل گورنمنٹ کالونیز نہیں ہیں. اسی طرح صوبائی گورنمنٹ آئی تو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کی اپنی فنڈنگ ہوتی ہے, اس میں ہم صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈنگ نہیں کرتی. حالانکہ پہلے تو میں اس پہ اعتراض کرتی ہوں, سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں کہ اس پہ اعتراض اس سینس میں کہ یہاں پر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سٹیزن آف پاکستان ہیں, صوبہ پنجاب کے نمائندے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کے ووٹرز ہیں اور ان کے ووٹوں سے ہی یہاں پر MPs بنتے ہیں. اور ان کو بھی تمام شہری حقوق جو کسی بھی ملک میں ہونے چاہیے اس میں فیڈرل اور پروونس کا ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی یہاں پر جو بالکل جو کام ہے ہی کارپوریشن لیول پہ یا صوبائی سطح کے ہیں, کچرا آ گیا, مینٹیننس آ گئی, آپ کا جو اس کے لیے فیڈرل کے ایکسٹرا یونٹس نہیں ہوتے,
تو بجائے یہ کہ ان کو بیٹھ کر باہمی طور پر صوبائی سطح پر اور فیڈرل سطح پر ایک برج بنایا جاتا اور سسٹم کو آگے بڑھایا جاتا اور اس میں ایک کوآرڈینیشن کیا جاتا، اس کو انہوں نے ایک سمجھ لے بارڈر بنا دیا کہ یہ بارڈر جو ہے یہ پاکستان کا اور یہ بارڈر جو ہے یہ انڈیا کا بن چکا ہے. سو اس حوالے سے یہ ایک پرابلم بڑی شدید قسم کی ہے جس کا رزلٹ اگر آپ ابھی آئے ہیں اور دیکھ کر آئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ابھی آپ اس کو شاید کور بھی کریں گے جا کے. میڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے میں وفاقی کالونی ساری گھوما ہوں، وہاں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی کھڑا ہوا ہے، لوگوں کے گھروں کی جو ہے وہ رینوویشن نہیں ہوئی، اور سب کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو تعینات ورکس کے افسران ہیں ایس ڈی او ایکسین انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے میں سیدھی اور کھری بات کروں گی، کیونکہ سچ بولنے میں اور کھری بات کرنے میں بھی کہ میں کچھ ووٹرز کو لوز کروں، لیکن ان ووٹوں کو کرنا کیا، ان کے ووٹ لے کے بھی تو اس کالونی کی ویلفیئر کے کام کرنے. اگر میرا اس چینل کے تھرو ایک پیغام جاتا ہے، ایک میسج جاتا ہے اور بہت سارا ان کا بھلا ہو جاتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا مشن اور کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ اب میں آ جاتی ہوں سیکنڈ سٹیپ پہ کہ جو جتنی فیڈرل کالونیز ہیں، وفاقی کالونیز ہیں، ان کی مینٹیننس کی ایک سیکشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ان کا ایک کافی بڑا بجٹ ملتا ہے. اچھا، اس بجٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تھرو فیڈرل گورنمنٹ ملتا ہے اور اس کو ورکس ڈپارٹمنٹ میں یہ آتا ہے اور اس میں آپ کی تمام گھروں کی کسی کیٹیگری میں 1 سے 4 سے لے کر 22 تک ان کی مینٹیننس ہوتی ہے، ان کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے. اس کے لیے بہت سارا سٹاف تعینات کیا جاتا ہے، جیسے سینیٹری کا ہو گیا، الیکٹرک ڈپارٹمنٹ سے ہو گیا، الیکٹریشین ہو گئے، آپ کے پلمبر کے ہو گئے، آپ کے میسن ہو گئے، یہ پینٹ کلیاں کرنے والے لیبر کلاس ہو گئی، بہت سارے. مگر سارے لوگ وہ بھرتی کیے جاتے ہیں نمبر 1 جو کہ اس فیلڈ میں جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا اور وہ سفارشوں پہ ڈیلی ویجز پہ بھرتی کیے جاتے ہیں. لیٹ سے بھرتی کیے جاتے ہیں 10 اور انٹری ہوتی ہے 35-25 لوگوں کی تنخواہ یہ لوگ خود کھاتے ہیں. دوسری بات آ جاتی ہے کہ ان لوگوں میں جو سامان آپ پرچیز کرتے ہو اس پرچیز میں ناقص کوالٹی کا سامان ہوتا ہے اور اس میں بھی کمیشن کھائی جاتی ہے اور بڑی ہیوی لیول پہ. تیسری چیز، جو سامان اگر آ جاتا ہے تو جو یہاں کے انچارج ہوتے ہیں لوئر لیول کے، جیسے ایک ایگزامپل دے دیتی ہوں، یہ پینٹ، ڈسٹمپر پینٹ یا کلیاں یا باہر جو ریڈ کلر ہوتا ہے یا کچھ اس طرح، اگر کسی گھر کو، اور ہر گھر میں یہ جو باتھ روموں کی اور پانی کی ٹینکی کی سیپیج ہوتی ہے وہ ساری دیواریں اور گھر کا بہت اشر ہوتا ہے، سینیٹری والے آ جاتے ہیں، ان کو بلایا جائے کہ یہ مینٹیننس ہے تو پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ کام ہی نہیں آتا. تو بھائی تم بھرتی کیوں ہوئے ہو، کس پورٹ فیلیو پہ ہوئے ہو، کیا کام کر رہے ہو. دوسری بات پہ وہ یہ آ جاتے ہیں کہ جناب سامان ہی نہیں ہے، وہ جون کے مہینے میں بھی نہیں ہے، وہ جولائی کے مہینے بھی نہیں ہے، وہ 1 سال میں بھی نہیں ہے، وہ اگلے سال میں بھی نہیں ہے، وہ کسی سیزن میں ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد وہی لوگ رات کو آ کر بیل دیتے ہیں کہ جناب وہ آپ کے گھر میں یہ کام ہونے والا ہے، تو اگر آپ نے پینٹ کرانا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. وہی انچارجز، وہی فیڈرل امپلائیز، آپ ہمیں بتا دیں اور ہم آپ کو بڑے سستے نرخوں میں وہ کرا دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ویور سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ سامان کون سا ہوتا ہے، وہ سستے نرخ کون سے ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتا ہے. سم ہاؤ کوئی باثر کو فون کر کے، کوئی کہہ کلا کے، کوئی پیچھے پڑ کے ان سے یہ سہولت لے بھی لیتا ہے، تو جو لیبر آتی ہے وہ ان کا سامان اس طرح بکھیر دیتی ہے اور وہ کام جو 1 دن یا 2 دن کا ہوتا ہے وہ 35-40 دن الٹیمیٹلی وہ گھر والا خود انہیں پلے سے پیسے دے کے تو وہ ان سے جان چھڑاتا ہے اور اپنے گھر کو مکمل کرا پاتا ہے. تو ایک تو یہ آ گیا. اس سے بڑی یہ نچلے سطح کی کرپشن اس سے بڑی آ گئی. پیچھے بھی ایک اسکینڈل تھا جو ابھی تک بھی شاید اس کو انکوائری کے نام پہ فائلوں میں ہی ہے کہ یہاں پر دروازے اور بہت ساری چیزیں نہیں آئی لگانے کے لیے، اینڈ جو انہوں نے اچھے دروازے لگے ہوئے تھے وہ بھی اتار کے بیچ دیے اور دوسرے جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کہیں گم ہو گئے یا کہیں سے برآمد ہوئے. وہ انکوائری بھی ہے جو چل رہی ہے. تو ایسی بے شمار دروازے آئے تھے، جی بے شمار بے ضابطگیاں ہیں جو ہوئی ہیں. کئی ایسے کام ہیں جو مینٹیننس کے نام پہ آئے، فائلوں میں ہوئے لیکن گھروں میں نہیں ہوئے. اس طرح کے بے شمار کام ہیں جو ہوئے اور نہیں ہوئے. اس طرح میں ایک خاص طور پہ ایک بات کوٹ کروں گی کہ یہاں ایف جی میں پیچھے بیک سائڈ پہ بہت چھوٹے کوارٹرز تھے جو ریزیڈینشل کوارٹرز تھے اور بڑے عرصے سے وہ جلے ہوئے تھے
اور ان کو میں نے 2003 میں دیکھا تو اس کے اندر کوئی بجلی کے پنکھے, پانی کی ٹوٹیاں, ایون جو WC یا کموڈ کہہ لیں آپ, جو پڑھا لکھا طبقہ وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی, وہ بھی اکھاڑ کے لے جائے گئے ہوئے تھے. اور وہ ایک کھنڈر تھا بالکل کھلا اوپن, اور اس میں وہ نشئی اور اس قسم کے لوگ اور کرمنل لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے ہمارے علاقے میں اسکول نہیں تھا اور میں نے بڑی 3 سال کی کوشش سے اسکول اپروو کرائے پنجاب گورنمنٹ کے, اور مجھے 3 سال میری ٹانگوں کا خون خشک ہو گیا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب فیڈرل کی بلڈنگ میں پروونس کے اسکول نہیں جا سکتے, فیڈرل والے بلڈنگ ہمیں لکھ دیں. اور فیڈرل والے کہہ رہے تھے کہ جناب اس میں پروونس کا اسکول آئے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, کرایہ کون ہوگا. ان شارٹ وہی جو جلا ہوا بیکار قسم کے بلاک تھے ان کو میں نے اپنی جیب سے رینوویٹ کروایا, اور اس کو میں نے کسی نہ کسی طرح اس قابل بنایا. اور ان ٹیچر کو یا اس ہیڈ مسٹرس کو, اس پرنسپل کو بھی سلام ہے کہ جو بغیر باتھ روم کے کسی کے ٹیچروں کا ایک سٹاف لے کے آ کے بیٹھ گئی اور اس نے کہا میڈم میں بھاگنے والی نہیں. آج ہمارے بوائز اسکول میں, ہائی اسکول فار بوائز, اس میں 700+93 سم تھنگ بچے ہیں, اور جو بچیاں ہیں وہ اتنے چھوٹی سی جگہ پہ جہاں پر کیپیسٹی بھی نہیں ہے اور 1100 سے اباب ہے. لیکن سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ یہاں پر 6 گاؤں لگتے ہیں اور یہ اپنی بچیوں کو پڑھاتے نہیں تھے بیکاز یہاں پر اسکول ہی کوئی نہیں تھا. اور وہ کہتے تھے کہ ہم مزدوری کرنے جائیں گے, مزدوری کریں گے, بچیوں کو پڑھائیں اور ان کی رکھوالیاں کریں, بیکاز اسکول یہاں سے کم از کم نہیں تو 11 سے 13 کلومیٹر دور تھا, فرسٹ اویلیبل اسکول. اور پچھلے سال جو بورڈ میں دوسرے, تیسرے, چوتھے نمبر پہ بچے آئے ہیں وہ انہی 2 اسکولوں کے آئے ہیں. سو ذرا سی کوشش کر کے یہاں پر اسکول بنائے گئے اور چلے, اور اب بھی ماشاءاللہ وہ چل رہے ہیں. مگر وہاں کا بعد میں پتہ چلا کہ ان اسکولوں کے بھی مینٹیننس کے چارجز جو ہیں وہ ورکس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں, ابھی بھی وہ چلتا ہے اور کھائے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا یہ کوڑا کرکٹ کا وہ بھی سسٹم ہے, وہ بھی فائلوں میں ہے کہ ہم جی فی ایک جو کنٹینر رکھا جاتا ہے اس کو 8,000 سے 10,000 12,000 یہ فگر وہ بتا سکیں گے وہ دیتے ہیں, جبکہ ایسی کوئی سہولت یہاں نہیں ہے. سب سے بڑی وہ میں چاہوں گی کہ یہ مسئلہ حل ہو. اب میں دوں گی مسائل جو ان لوگوں کو پیش آ رہے ہیں کہ جو آپ کا زیادہ تر ہمارے جو سینیٹری سسٹم میں ہے, صفائی کا کام جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ 90% تو کرسچن برادری ہے, لیکن یہ وہاں سے لے کر گریڈ 11-12 تک کے لوگوں کو پچھلے 3-4 ماہ تک سیلری نہیں دی گئی کہ جی فنڈ نہیں ہے. اور ان لوگوں کو جو سینیٹری والے ہیں ان کو ڈیلی ویجز پہ کام کرواتے ہیں, انہیں کبھی ایڈ ہاک پہ رکھتے ہیں, انہیں کنفرم جابز تو ایڈ ہاک پہ بھی ان کو سیلری نہیں ملتی. پھر وہ جناب 1.5-2 ماہ تک تالا لگا کے ہڑتال کرتے ہیں, گھروں سے, گلیوں سے, علاقے سے تعفن برائی طرح. اچھا اب پنجاب گورنمنٹ بھی ہے, جیسے آپ نے پانی کے جوہر دیکھے ہیں جو اب ہم ڈینگی کا کام کرتے ہیں, لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں جو پانی کے جوہر ہیں اس کا کوئی ایگزامن کرنے نہیں آیا. یعنی ادھر جیے کوئی مرے, فیڈرل سے کوئی آئے گا تو دیکھی جائے گی, ان جوہروں پر یا ان پانی کے جو گندے گندے تالاب تھے ان پہ کوئی کام کرنے نہیں آیا. اور جو یہاں کے الیکٹڈ رہنما ہیں اب ان کو بھی یہ ہے کہ ایک چیز ان کے ذہن میں آ گئی ہے کہ فیڈرل لیول پہ کام جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرائے گی, یا ان کالونیز پہ کام فیڈرل گورنمنٹ کرائے گی. اب میں ایک اپیل بھی کرنا چاہوں گی کہ جس طرح پریسیڈنٹس آر دیئر کہ یہاں پر بہت ساری ارد گرد زمین تھی, اگر پورے پاکستان میں 100%, پورے لاہور میں 100% انکروچرز بیٹھے ہوئے ہیں تو 80% انکروچرز اس علاقے میں جہاں پر اسٹیٹ کی لینڈ پڑی ہوتی ہے. وہ اسٹیٹ وفاقی کالونی بھی ہو سکتی ہے, PTCL بھی تھی, اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ تھے. تو وہاں پر انکروچرز ان لوگوں سے ملی بھگت کرتے ہیں, اور یہاں پر اس ایریا میں 135 کنال زمین ملی بھگت سے PWD کے ساتھ انکروچ ہوئی ہے. اچھا اگر ہم نے اپنے دور میں یہ کام کیا, قابض کون ہے اس میں انکروچز قابض ہے نا, 2-3 نہیں سیاستدان اس میں قطن نہیں ہے. اس میں یہاں کے میں نے کہا نا ملی بھگت سے یہ اندر کھاتے کام چلتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں کریٹ کی جاتی ہیں جن کا مطلب ان کو پرسو کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ جب ملی بھگت اندر کی ہوگی اور وہ کورٹ کے ذریعے جا کے آرڈر کرا لیں گے اور کورٹ میں آپ کا وکیل جا کے کہہ دے گا کہ جی یہ ہے, اور وہ ملی بھگت اسی کو تو کہتے ہیں. اچھا وہ انکروچرز آ گئے ہیں, وہ کسی صورت نہیں چاہتے. تو میری اپیل یہ ہوگی کہ یہ جب یہ کالونیز کھنڈر بن چکی ہیں, ان کی جگہ جگہ سے آپ دیکھیں شیلف گری ہوئی ہیں, چھتوں گری ہوئی, پانی کی ٹینکیاں گرنے کے قریب ہیں, ان میں بڑے بڑے دراڑیں آئی ہوئی ہیں.
تو آپ نے کراچی میں بہت ساری جگہ میں جو فیڈرل کالونیز ہیں ان کو مالکانہ حقوق دینے کی ایک سمری اپروو بھی ہوئی, سم ہاؤ امپلیمنٹ بھی ہوئی ہے. تو ایک ملک میں دو قانون نہیں ہو سکتے. اگر یہ تمام فیڈرل کالونیز پورے پاکستان کی, چاہے بلوچستان ہے, خیبر پختونخوا ہے, پنجاب ہے, کراچی ہے, اگر انہی لوگوں کو قسطوں میں, جیسے آپ نے پی ایچ اے کے بھی گھر بنائے, یہ دیکھیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے, وہ نہ آگے کے نہ پیچھے کے لوگوں کے پیسے سٹاک ہو گئے. اگر انہی لوگوں کو جو رہائشی ہیں ان کو مالکانہ حقوق پہ قسطوں پہ دے دیں تو آپ کا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا, یہ بیچارے خود مینٹین بھی کر لیں گے اس کو, اور وہ جو آپ کی جگہ جس پہ کو آپ کا لوئر سٹاف ملی بھگت سے انکروچرز یا آ جاتے ہیں اور یا ویسے قبضہ ہو جاتا ہے تو کورٹ کچہری میں آپ ابھی تک نہیں چھڑا سکے, کیونکہ کوئی سرکاری ملازم اگر انیشیٹو لیتا ہے تو وہ ان کی گن پہ ڈنڈے پر داروں سے وہ ڈر جاتا ہے اور اپنی پوسٹنگ کہیں, اس کی پوسٹنگ کہیں اور کر دی جاتی ہے. تو بے شمار مسائل دونوں طرف سے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ میں حکومت پاکستان سے درخواست کروں گی, اپنے اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ درخواست کروں گی, وہ بھی یہاں فیڈرل سیکرٹریز بھی رہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک چیز پاس ہو چکی ہے اور امپلیمنٹ بھی ہو چکی ہے اور پریسیڈنٹ از دیئر, تو ان کالونیوں کو 95 سے یہ فائل پڑی رہی ہے ٹیبلوں پہ اور ابھی بھی گرد کا شکار ہے وہاں پر, تو ان کو مالکانہ حقوق پہ دے دیں, ان کی مینٹیننس بھی ہو جائے گی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی کالونی میں رہنے والے یہ خواتین, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور یہ مرد حضرات اور بچے, یہ سب کے سب آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں. یہ اس مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے اور آ کے کم از کم, ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو عہدوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو تو صرف اگر ضرورت ہے تو ان معصوم بچوں کی صحت کی, ان کو اگر ضرورت ہے تو ہمارے کئی بزرگ یہاں پر کھڑے ہوئے جو کہ صبح نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا دوپہر کو نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہاں پر چھینٹے پڑتے ہیں اور ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. کیا وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو وہ اتنا انتظام نہیں کر سکتی کہ یہ پانی کی نکاسی کا بندوبست کر دے؟ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بے شمار کوارٹروں کے اندر پانی گیا ہوا ہے اور اس پانی میں سے اتنی شدید بدبو آتی ہے کہ ان کوارٹروں میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے زندہ رہنا تو بہت مشکل ہو چکا ہے. وہ جائیں تو کدھر جائیں, شکایت کریں تو کس سے کریں؟ کیا زمین پہ رہنے والے ناخدا جو اپنے آپ کو کوئی خادم اللہ پنجاب کہتا ہے, کوئی پاکستان کا حاکم کہتا ہے, کیا ان لوگوں کا اتنا خیال بھی نہیں ہے کہ خود تو وہ محلوں میں رہتے ہیں, خود تو وہ گرم اور ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں, لیکن یہاں پر لوگوں کے لیے ایک عذاب ڈال رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کے تمام لوگ کس طرح سراپا احتجاج ہیں اور ان کے احتجاج کی اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں ہے. یہ لوگ کتنی اذیت میں ہیں, یہ آپ نے سنا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ نے دیکھا کون قصوروار ہے, کون ذمہ دار ہے. اور اگر آج بھی ان حکمرانوں نے ان لوگوں کو کچھ نہ دیا, یہ گندا پانی یہاں سے نہ نکالا, تو یہ حکمران جان لیں کہ آئندہ ان کو ووٹ کوئی نہیں دے گا اور اس کے بعد اقتدار جو ہے وہ ان کے پاؤں کے نیچے سے کھسک جائے گا اور جن آج یہ تختوں پر بیٹھے ہیں وہ تخت آئندہ ان کے پاس نہیں رہیں گے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیمرہ مین امین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.